دوسرا پہلو یہ ہے آج کی گفتگو کا کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے، جو ہماری سماجی زندگی ہے، ہمارے معاملات ہیں، ہمارے رشتہ داریاں ہیں، ہمارے تعلقات ہیں، وہ سوشل ریلیشن شپ ہو، فیملی رسپانسبلٹیز ہوں، یا ہمارے ٹریڈس ہوں، ڈیلز ہوں، معاملات ہوں، ایک دوسروں کے ساتھ لین دین ہو، کاروبار ہو، ان سب کے اندر دو چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایک صفائی کا ہونا، صفائی سے مراد کلیئرٹی کا ہونا۔ جب ہماری ان تمام معاملات کے اندر کلیئرٹی ہوتی ہے، کوئی بات چھپائی نہیں جاتی، کوئی بات ہائڈ کر کے نہیں رکھی جاتی، مخفی نہیں رکھی جاتی، کھولی جاتی ہے، واضح رکھی جاتی ہے اور کھلی حقیقت کی طرح سامنے ہوتی ہے، تو پھر اس کے اندر غلط فہمی نہیں پیدا ہوتی ہے، مس انڈرسٹینڈنگس نہیں پیدا ہوتی۔ رشتوں کے اندر آپ دیکھیے زیادہ تر جو لڑائیاں ہوتی ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، ایک دوسروں کے ساتھ دوریاں ہو جاتی ہیں، میاں بیوی کے درمیان انبن ہو جاتی ہے، اس میں بڑی حد تک جو باتیں اثر پیدا کرتی ہیں، اس کے اندر آپ کو انکلیئرٹی ملے گی۔ یہ جو کلیئرٹی ہے ایک دوسرے کے سامنے، وہ نہیں ہونے کی وجہ سے اس طرح کی باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ٹریڈز کے اندر، ڈیلز کے اندر، لین دین کے اندر اگر کوئی بات کلیئر نہیں کی گئی تو آگے جا کر اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے فقہ کے اندر یہ ایک اہم ترین اصول ہوتا ہے کہ جب کوئی ڈیل کی جا رہی ہو، اس میں جو جس چیز کو دیا جا رہا ہے، جس چیز کو لیا جا رہا ہے، اگر وہ کلیئر نہیں کی گئی، مجہول ہے، تو وہ ٹریڈ ان ایکسیپٹیبل ہوتی ہے، وہ الاؤ نہیں ہوتی ہے، شریعت کے اعتبار سے اس کو قبول نہیں کیا جاتا۔ ایک بورے کے اندر کوئی سامان رکھا ہوا ہے، کیسا ہے، کیا ہے، اس کو کلیئر نہیں کیا گیا، اس کے بعد بیچ دیا گیا، تو وہ ڈیل صحیح نہیں ہوگی، اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ چیز کا کلیئر ہونا، واضح ہونا، یہ ضروری ہے۔ ڈیلز کے اندر تو ہم سمجھتے ہی ہیں کہ اس کے بغیر تو ڈیلز صحیح ہو نہیں سکتی ہے، اسی طرح رشتوں کے اندر بھی یہ بہت اہم ہے۔ رشتوں میں میاں بیوی کا رشتہ ہو، بڑوں چھوٹوں کا رشتہ ہو، پڑوسیوں کا رشتہ ہو، اور یہاں تک کہ آپ آگے بڑھ کے دیکھیے ملکی سطح پر آپ نظر ڈالیے، مسلمانوں کا غیر مسلموں سے رشتہ ہو، غیر مسلموں کا مسلمانوں سے رشتہ ہو، تو زیادہ تک مس انڈرسٹینڈنگس جو پیدا ہوتی ہیں، ڈاؤٹس پیدا ہوتے ہیں، وہ انکلیئرٹی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ چیزیں کلیئر نہیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے سامنے چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے نفرت کا بازار چلانا آسان ہو جاتا ہے۔ جتنا زیادہ ہم کھلیں گے، سامنے والے کو سمجھیں گے، اپنے آپ کو سمجھائیں گے اور کھل کر اپنی بات بھی رکھیں گے اور اپنی حقیقت کو بھی سامنے لائیں گے، تو اتنا ہی زیادہ دوریوں کو ختم کیا جا سکے گا اور رشتوں کو لمبا چلایا جا سکے گا۔ دوسری بات احسان کی صفت ہے۔ آپسی تعلقات کے اندر، معاملات کے اندر احسان کو پیدا کرنا۔ احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو پورے طور پر ادا کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی ذمہ داری سے بڑھ کر بہتر سے بہتر، بھلے سے بھلا، اچھے سے اچھا سامنے والے کے لیے کر دیں۔ میرے پاس مثال کے طور پر ایک ذمہ داری ہے کہ میں سامنے والے کے گھر کا کھانا بنا کر دوں۔ ایک کھانا میں نے ذمہ داری لی ہے ایک یتیم کی، میں اس کو کھانا پہنچاتا ہوں۔ اگر یہ میری ذمہ داری ہے، مثلا وہ یتیم میری کفالت میں ہے، مجھے اس کی پرورش کرنا ہے، میں اس کا چچا ہوں، فلاں ہوں، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری آئی ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ میں ذمہ داری پورا کروں، کھانا بنواؤں، اس کو پہنچاؤں۔ دوسرا یہ ہے کہ احسان کے ساتھ اس کو اپنے ساتھ بٹھاؤں، اس کے سر پر ہاتھ رکھوں، اس کو اپنے ہاتھ سے لقمہ دوں۔ یہ احسان ہے، کام کو کرنا لیکن خوبصورت طریقے پر کرنا، دوسرے کا دل جیت کر کرنا اور اس کے اندر محبت پیدا کر دینا، بڑھ کر کرنا، یہ احسان کی صفت ہوتی ہے۔ آج ہمارے درمیان یہ صفت سب سے زیادہ کم ہو گئی ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ ہم پہلے نمبر پہ تو ذمہ داریوں کا احساس ہی نہیں رکھتے، ذمہ داریوں کا کچھ احساس آتا بھی ہے تو اس کے بعد پھر دل چرا کر اس کو کرتے ہیں، دل کھول کر نہیں کرتے، دل سے نہیں کرتے، دل جیت کر نہیں کرتے۔ احسان یہ مانگتا ہے، احسان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دل کھول کر ایک دوسرے کے ساتھ بہتری اور بھلائی کا معاملہ کریں۔ میاں بیوی ہیں، ان دونوں کے اندر آپس میں لمبے عرصے تک ساتھ رہنے کی وجہ سے کچھ باتوں پہ انبن بھی ہو جاتی ہے، اختلاف بھی ہو جاتا ہے،
ایک دوسرے کے ساتھ کبھی جھڑپ بھی ہو جاتی ہے، زور آواز کے ساتھ، تیز آواز میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے، بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں جو کہ زندگی کا ایک پارٹ ہوتے ہیں. لیکن اگر ایک دوسرے سے محبت ہے، جو محبت ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کی بنیاد پر پیدا ہوئی، یعنی اسی احسان کی وجہ سے، زندگی گزارنے میں احسان کی صفت کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، تو بڑے سے بڑے ایشو کو بھی آسانی کے ساتھ سالو کیا جا سکتا ہے. ورنہ بہت چھوٹا سا بھی ایشو آتا ہے تو وہ سیپریشن تک لے کر چلا جاتا ہے. ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پاتے، بیئر نہیں کر پاتے، ایک دوسرے کے لیے تحمل نہیں ہوتا، صبر نہیں ہوتا، دوسرے کی چھوٹی سی چھوٹی غلطی بھی قبول نہیں ہوتی. لیکن اگر حسن سلوک ہوتا ہے، جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں میں خاص طور پہ مردوں کو حکم دیا ہے کہ تم عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو. جب وہ صفت آتی ہے، وہ عمل ہوتا ہے، وہ طریقہ ہمارا ہوتا ہے، تو پھر بڑے سے بڑا ایشو اور اختلاف، کبھی کوئی غلطی سرزد بھی ہو جاتی ہے تو اس کو آسانی کے ساتھ حل کیا جا سکتا ہے. اس کا اثر ہونا، غصہ ہونا، ایک دوسرے سے ناراض ہونا ایک طبیعی بات ہے، لیکن وہ سپریشن تک لے کر نہیں جاتا. اسی طرح فیملی میں بچے ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں. آج کے زمانے میں آپ دیکھیے، ماں باپ کو بچوں سے شکایت، بچوں کو ماں باپ سے شکایت، دونوں ایک دوسرے سے شاکی. ماں باپ پریشان ہیں، بچے مانتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، فرما برداری نہیں کرتے، اپنی چلاتے ہیں، اپنے من سے آگے بڑھتے ہیں. ہمارا کچھ خیال نہیں ہے، ہماری کوئی بات کا اثر نہیں ہے، ہم ڈانٹیں، پکڑیں، سمجھائیں اور ماریں، کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، وہ اپنے راستے پر آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. بچوں کو یہ شکایت ہے، ہمارے ماں باپ ہم سے ہمیشہ ناراض رہتے ہیں، تیز بولتے رہتے ہیں، کبھی محبت نہیں کرتے، کبھی ہم کو اپنے ساتھ نہیں بٹھاتے، ہمیشہ وہ ہم کو ڈانٹتے رہتے ہیں، کرٹیسائز ہی کرتے ہیں. ان کا کام ہی ہے ہمارے ہر اچھے اور برے کو کرٹیسائز کرنا. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے اس رشتے کے اندر احسان نہیں پیدا کیا. اگر بچوں کے اندر ماں باپ کے تئیں احسان پیدا ہو جائے اور ماں باپ کی طرف سے بچوں کے لیے احسان پیدا ہو جائے تو کبھی بھی اس طرح کی شکایت نہیں ہوگی. ماں باپ کا غصہ بھی پیار لگے گا، ماں باپ کی ناراضگی بھی ان کے قریب کرنے کا ذریعہ بنے گی، اور ماں باپ کی ڈانٹ بھی محبت معلوم ہوگی. اور بچوں کی طرف سے اگر کسی بارے میں کوئی فیصلہ لیا جا رہا ہے، ڈیسیزن لیا جا رہا ہے، اپنے ارادے سے کچھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ماں باپ کو کانفیڈنس ہوگا، ماں باپ کو ان کے اوپر اعتماد ہوگا، خوشی ہوگی کہ وہ آگے بڑھ رہے ہیں، انڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں، قدم بڑھا رہے ہیں، صحیح فیصلہ لینے کے پوزیشن میں آ رہے ہیں. دونوں کو ایک دوسرے پر اعتماد ہوگا، دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ صحیح رشتہ اور تعلق قائم ہوگا. آج اسی کا گیپ ہے جس کی بنیاد پر آپ دیکھیں سارے پرابلم ہو رہے ہیں. آپ میاں بیوی کے پرابلمس کو دیکھیں، ماں باپ اور بچوں کے پرابلمس کو دیکھیں، اور آپس میں رشتہ داروں کے بھی معاملات کو اٹھا لیں. زیادہ تر ہمارے اندر احسان کی صفت کا فقدان ہے. ایک دوسرے کے ساتھ احسان کی بنیاد پر ہمیں بہتر رشتہ نہ بنانے کی وجہ سے ہم ان تمام پریشانیوں کا شکار ہو رہے ہیں جو ہمارے سماج میں موجود ہے. ہمیں صفائی کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، کلیئرٹی کے ساتھ اپنے رشتوں کو جوڑنا بھی ہے، اور احسان کے پانی کے ذریعے سے اس کو زندگی بخشنا ہے. میں اس کو اس طرح سے سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ نے بہت وضاحت کے ساتھ، مطلب ہر چیز کو کھول کر، جس کو قرآن نے قول سدید کہا ہے، جو ذمہ داری لی جا رہی ہے، جو بات کہی جا رہی ہے، جو حلف اٹھایا جا رہا ہے، جو تعلق اور رشتہ باندھنے کی طرف قدم بڑھایا جا رہا ہے، اس میں بہت جانچ تول کر، سمجھ بوجھ کر، کلیئرٹی کے ساتھ اسٹینڈ لیا جائے. ایک طرف یہ بات، دوسری طرف اس رشتے کو زندہ رکھنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے، چلانے کے لیے ہم نے احسان کا پانی دیا ہے، اس کے اندر پانی ڈالا ہے. جیسے ایک پیڑ آپ لگاتے ہیں، ایک بیج بوتے ہیں، اس بیج کو اچھی طرح لانا پڑتا ہے کہ اس کے اوپر کیڑا نہ لگا ہو. اگر کوئی بیج ہے، سیڈ ہے، اس کے اندر کیڑا ہے، اس کے اندر بیکٹیریاز ہیں، تو پھر آپ سیڈ ڈال دیں، اس کے اندر کتنا ہی پانی ڈالتے ہیں وہ چلے گا نہیں. کلیئرٹی ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ جو رشتہ بن رہا ہے، جو بھی رشتہ ہے، وہ کلیئر ہونا، واضح ہونا، چھپی ہوئی باتیں نہ ہو، کوئی فالٹ، کوئی برائیاں ایسی نہ ہو جو چھپی ہوئی ہیں اور بعد میں کھل کر وہ فتنہ بن جائیں. پھر اس کے بعد ڈالنے کے بعد اس پہ پانی ڈالنا، اس سیڈ کو پانی دیتے رہنا، کھاد دیتے رہنا، وہ احسان ہے. پھر اسی کے نتیجے میں ایک تناور درخت بنتا ہے
کہ اگر تیز تیز آندھیاں بھی آتی ہیں تو پیڑ گرتا نہیں ہے، کیونکہ وہ اتنی مضبوط بنیاد پر کھڑا ہو گیا ہے اور اتنا طاقتور بن گیا ہے، پانی لے کر، غذا لے کر، کھاد لے کر، اچھی سیڈ ہونے کی وجہ سے، کہ اس کے بعد پھر بڑے سے بڑے طوفان میں بھی وہ جم کر کھڑا رہتا ہے۔ یہی مثال ہے ہمارے رشتوں کی۔ ان رشتوں کو اگر ہم نے اسی طرح شروع کیا اور اسی بنیاد پر نبھایا تو انشاءاللہ بڑے سے بڑے مسئلے بھی زندگی میں آئیں گے تو ہم ثابت قدم رہیں گے اور اس کو سنبھال سکیں گے اور ان مسائل کو حل کر سکیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے حقوق کو بھی بھرپور طریقے پر ادا کریں، اس کے اندر خشوع کی کیفیت اور خشیت کی صفت لائیں، اور ہمارے جو آپسی تعلقات ہیں اور رشتے ہیں ان کے اندر ہم بہت وضاحت اور صراحت کے ساتھ رشتوں کو باندھیں بھی اور احسان کی صفت کے ساتھ اس کو نبھائیں اور چلائیں بھی۔